دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی صورتحال کی جو نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو ہلا کر رکھ چکی ہے بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی ہے۔ سرحد پار حملے، شدت پسندوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں اور بھارت کی طالبان کے ساتھ نئی قربت، یہ سب مل کر ایک نیا اور خطرناک کھیل تشکیل دے رہی ہیں۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کا پاکستان میں ہونے والی 3 نیشن سیریز سے اچانک انخلا اس بگڑتے ہوئے تعلق کی تازہ علامت ہے، اور اس کے پس منظر میں ایک ایسا واقعہ چھپا ہے جس نے کھیل، سفارتکاری اور سیاست تینوں کو ایک ساتھ متاثر کیا۔ افغان کرکٹ بورڈ کے مطابق پکتیکا کے علاقے اڑگون میں 3 افغان کرکٹرز کبیر، صبغت اللہ اور ہارون ایک دوستانہ میچ کھیلنے جا رہے تھے کہ مبینہ طور پر پاکستان کی ایک فضائی کارروائی میں جاں بحق ہو گئے۔ اس کے بعد ACB نے اعلان کیا وہ پاکستان میں ہونے والی T20 ٹرائی سیریز سے دستبردار ہو رہا ہے۔ افغان اسپنر راشد خان نے بھی کھلے عام اس فیصلے کی حمایت کی۔ دوسری طرف پاکستان کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا، مگر سیکیورٹی ذرائع کے مطابق یہ حملے دراصل حافظ گل بہادر گروپ کے شدت پسند ٹھکانوں پر کیے گئے، جو شمالی وزیرستان میں فوجی چیک پوسٹ پر حملے کے بعد افغانستان کے علاقوں اڑگون، برمل اور انگور اڈا میں روپوش تھے۔ دوستو یہاں سے کہانی صرف ایک کھیل یا ایک واقعے کی نہیں رہتی، بلکہ ایک نئے سفارتی کشمکش کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف تھیں، جبکہ افغانستان اسے اپنی خود مختاری پر حملہ سمجھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات مسلسل کشیدگی کا شکار ہیں۔ 2022 میں TTP کے ساتھ جنگ بندی ٹوٹنے کے بعد سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حملوں کی لہر شروع ہوئی، جن میں درجنوں فوجی، پولیس اہلکار اور عام شہری شہید ہوئے۔ پاکستان بارہا کہہ چکا ہے کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی افغان سرزمین پر ہو رہی ہے، لیکن کابل حکومت کبھی تردید کرتی ہے، کبھی یقین دہانی، اور کبھی یہ کہتی ہے کہ پاکستان TTP سے خود مذاکرات کرے۔ اکتوبر 11 کو ڈیورنٹ لائن پر شدید جھڑپیں ہوئیں، جن میں پاکستان کے 23 جوان شہید ہوئے، جبکہ پاکستان کے جوابی حملوں میں 200 سے زیادہ شدت پسند مارے گئے۔ اس کے بعد ایک عارضی 48 گھنٹے کی جنگ بندی ہوئی، جس کے بارے میں اسلام آباد نے کہا کہ طالبان کی درخواست پر ہوئی، جبکہ طالبان نے الٹا دعویٰ کیا کہ پاکستان نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ دوستو یہ وہ لمحہ تھا جب دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی دیوار مکمل طور پر گر چکی تھی۔ اب اگر آپ خطے کے وسیع تناظر میں دیکھیں تو بھارت کی مداخلت کے ایک نئے زاویے سے سامنے آ رہی ہے۔ اکتوبر 2025 میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے نئی دہلی کا دورہ کیا، جہاں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، جس میں بھارت نے افغانستان میں اپنی سفارتکاری بحال کرنے، سرمایہ کاری بڑھانے اور ترقیاتی منصوبے دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ بھارت نے وعدہ کیا کہ وہ کابل میں اپنا سفارتخانہ دوبارہ کھولے گا اور انسانی امداد فراہم کرے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے پاکستان میں خطرے کی گھنٹی بجا دی، کیونکہ تاریخی طور پر بھارت ہمیشہ طالبان مخالف قوتوں کے ساتھ رہا ہے۔ اگر اب وہ طالبان سے سفارتی تعلقات استوار کر رہا ہے تو یہ ایک بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلی ہے۔ بھارت اب افغانستان میں ایک نیا کردار ادا کرنے کی تیاری کر رہا ہے، نہ بطور مخالف بلکہ بطور شراکت دار۔ اس کے بدلے طالبان حکومت نے بھارت کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ افغان سرزمین بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور بھارتی کمپنیاں افغان معدنیاتی اور انفراسٹرکچر منصوبوں میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھارت ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اس وقت پاکستان اور چین کے اثر و رسوخ کو توازن میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کابل میں اس کا اثر دوبارہ قائم ہو، تاکہ بیجنگ اور اسلام آباد کی بڑھتی قربتوں کا جواب دیا جا سکے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت طالبان کو سیاسی تسلیم کے قریب لا کر اپنی پوزیشن مضبوط بنانا چاہتا ہے، تاکہ وہ ایک ہی وقت میں طالبان کے ساتھ تعلقات بھی رکھے، پاکستان کو سفارتی طور پر تنہا بھی کرے۔ یہ وجہ ہے کہ بھارت نے طالبان کے کنٹرول میں آنے والے قونصل خانے ممبئی اور حیدرآباد میں خاموشی سے فعال کر دیے ہیں۔ مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ طالبان نے کشمیر میں ہونے والے پہلگام حملے کی مذمت کی تھی، جسے بھارت نے مثبت اشارہ قرار دیا۔ اب آپ ذرا غور کریں، ایک طرف پاکستان طالبان کو شدت پسند گروپوں کی پشت پناہی کا الزام دے رہا ہے، اور دوسری طرف بھارت انہی طالبان کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے۔ اس منظر میں بھارت کی دوہری پالیسی واضح ہے۔ ایک طرف وہ عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف انہی قوتوں سے تعلقات قائم کر رہا ہے جنہیں کل تک خطرہ سمجھتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان نے واضح طور پر کہا کہ افغانستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا TTP کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ بیان میں کہا کہ افغان حکومت دہشت گردوں کو پناہ دے کر اپنی ساکھ خود خراب کر رہی ہے۔
دوستوں دوحہ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات میں قطر اور سعودی عرب نے ثالثی کی کوشش کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کا بحران بہت گہرا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغان طالبان کھلے عام TTP کے نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کریں، جبکہ طالبان کہتے ہیں کہ ہم اپنے مجاہدین کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ یہ کشیدگی صرف عسکری نہیں بلکہ معاشی اور انسانی بحران میں بھی بدل رہی ہے۔ سرحدی علاقوں میں تجارت بند ہے، ہزاروں خاندان بے گھر ہو چکے ہیں اور اسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ تعلیمی ادارے بند، مارکیٹیں سنسان اور خوف کا ماحول ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ دوستوں اب آتے ہیں تجزیے کی طرف۔ اگر موجودہ صورتحال برقرار رہی تو یہ کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنی سرزمین پر ہونے والے حملوں کو برداشت کرے، اور افغانستان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ داخلی انتشار کے دوران ایک اور محاذ کھولے۔ مگر بھارت کی بڑھتی ہوئی موجودگی نے اس تنازع کو دو فریقی سے تکونا بنا دیا ہے اور یہی خطرہ بڑھ رہا ہے۔ بھارت اب طالبان کے ذریعے پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ طالبان کی خاموشی یا ان کی پالیسی میں تبدیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اب بھارت کے ساتھ تعلقات کو ایک سفارتی تحفظ کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ کیا پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہے، مگر اس کے لیے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی خدشات سنجیدگی سے لینے ہوں گے۔ طالبان حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کی سیکیورٹی لائن ریڈ ہے، اور پاکستان کو بھی اندازہ لگانا ہوگا کہ افغانستان کے اندرونی حالات ابھی مکمل کنٹرول میں نہیں۔ اگر دوحہ مذاکرات میں کوئی مضبوط لاہ عمل طے نہ ہوا تو یہ تنازع نہ صرف دو ممالک بلکہ پورے خطے کو ایک نئے عسکری بحران میں دھکیل سکتا ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ افغانستان اپنی پالیسی بدل کر امن کی راہ اپنائے گا؟ کیا بھارت طالبان کے ساتھ تعلقات بڑھا کر آگ سے کھیل رہا ہے، یا پاکستان اپنی دفاعی حکمت عملی کے ذریعے اس بحران کو قابو کر پائے گا، یا پھر یہ کشیدگی ایک نئی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی؟ آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔